میں امداد عمر ہوں، ان دنوں سندھ میں وزیروں اور مشیروں کی لگی ہوئی ہیں دوڑیں. کیوں دوڑیں لگی ہوئی ہیں؟ کیوں ان کو شہر شہر جانا پڑ رہا ہے؟ کیا وجہ بن رہی ہے؟ اور ان کے ساتھ لوگ کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ ایک تو اس پر بات ہوگی. دوسرا، اب کیا ہوگا عمران خان صاحب کا، تحریک انصاف کا، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا؟ کیونکہ ایک فیصلہ ہوتا ہے، فیصلے کی ابھی سیاہی خشک نہیں ہوتی تو اس فیصلے کو رد کرنے کا اعلان کر دیا جاتا ہے. تو اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ یعنی عمران خان صاحب کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے کیا آپشنز ہیں، کیا راستے ہیں؟ تو پہلے تو اس پر بات کریں گے. کل میں نے اس پر گفتگو کی تھی، لیکن کچھ اور اس کے جو پہلو تھے ان پر بات کرنا ابھی باقی تھی، تو وہ میں نے ابھی کے لیے بچا کے رکھے تھے. وہ پہلو وہ یہ کہ علیمہ خان صاحبہ نے کل راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مذاکرات کے عمل سے لا تعلقی کا اظہار کیا. نہ صرف مذاکرات کے عمل سے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جن کو مذاکرات کا اختیار دیا، انہوں نے مذاکرات کے لیے 2 قدم آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا. علیمہ خان صاحبہ نے ان کے اس کیے کرائے پر پانی پھیر دیا. یعنی لوگ اس بات کو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ چلیں کسی طرف تو بات آگے بڑھے گی، مذاکرات کا آغاز تو ہو جائے، حل نکل آئے گا. لیکن علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو کے بعد میری تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سرکردہ رہنماؤں سے بات ہوئی تو وہ پریشان تھے، وہ حیران تھے کہ ہو کیا رہا ہے. یعنی ہمیں آگے کر کے سیڑھی کھینچ لی جاتی ہے. تو اگر یہی رویہ رہے گا تو ممکن ہے کہ پھر مائنس عمران خان کے علاوہ کسی کے پاس کوئی آپشن ہی نہ ہو. یعنی عمران خان مذاکرات نہیں کرنا چاہتے اگر، یا اختیار دے کر، اور پھر لوگوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں کہ جی ان کی ٹرولنگ کریں یا ان کو ڈسون کریں، تو پھر عمران خان کے کہنے پر کل کو کون قدم بڑھائے گا؟ پھر سب وہی کریں گے جو ان کو ٹھیک لگے گا، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں، چاہے وہ سلمان اکرم راجہ ہوں، چاہے وہ اسد کیسر ہوں، یا پھر محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس صاحب، جو کہ تحریک انصاف کے ڈسپلن میں نہیں آتے. انہوں نے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی ہے جو تحریک انصاف گزشتہ 3.25 سال سے نہیں بنا پا رہی، یا تقریباً 4 سال سے نہیں بنا پا رہی. وہ چند لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تنقید حکومت پر بھی ہوتی ہے، تنقید اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک اسپیس ان کو تنقید کرنے کے لیے ملتی ہے. تحریک انصاف تو ایک سادہ سا اسلام آباد میں پریس کانفرنس یا اس جیسا کوئی اور ایونٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ لوگ بیٹھتے ہیں، محمود خان اچکزئی بیٹھتے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر بیٹھتے ہیں، عطا اللہ مینگل صاحب بیٹھتے ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب بیٹھتے ہیں، تو ایک ماحول بنتا ہے. پچھلی جو کانفرنس ہوئی تھی تو وہ کانفرنس کسی ہوٹل میں ہونی تھی، میریٹ میں ہونی تھی، لیکن کینسل کروا دی گئی تھی بکنگ. میرا خیال ہے میریٹ میں تھی، لیکن اگر میں غلط نہیں ہوں، کوئی اور ہوٹل ہو تو معذرت، لیکن کسی بڑے ہوٹل میں ہونی تھی تو کینسل کروا دی گئی تھی. تو پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اپنی ذاتی پراپرٹی پر، کوئی ان کا فارم ہاؤس ہے اسلام آباد شہر میں، تو وہاں لے جا کر انہوں نے کانفرنس کی تھی. اس کا انعقاد کیا تھا، الٹرنیٹ بندوبست انہوں نے کر رکھا ہوا تھا. ان کو اندازہ تھا، پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے. 2 روزہ کانفرنس کے پہلے دن کے بعد جب مصطفیٰ نواز کھوکھر اپنے گھر پہنچے، بلکہ گھر بھی نہیں پہنچے تھے، تو ان کو بتایا گیا تھا کہ جی کچھ اسپیشل گاڑیاں آ گئی ہیں، آپ کا پوچھ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا بات کروائیں، تو بات کروائی گئی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں آ رہا ہوں، آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے تو میں گھر پہ ہی آ رہا ہوں، آپ بس یہاں رکیں. تو اس کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے. یعنی پی ٹی آئی کو، کیونکہ پی ٹی آئی کے اوپر 9 مئی کا الزام ہے، پی ٹی آئی کے اوپر 26 نومبر کا الزام ہے، پی ٹی آئی کے اوپر 14 اور 15 مارچ کا الزام ہے. لہٰذا پی ٹی آئی کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے تو ریاست کے پاس، حکومت کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس
کئی جواز ہوتے ہیں کہ جی یہ تو شر پسند لوگ ہیں، یہ تو بندوقیں لے کر آتے ہیں، یہ تو پیٹرول بم چلاتے ہیں، یہ تو گلیل لے کر آتے ہیں، یہ تو پولیس افسروں کے ماتھے پھوڑتے ہیں، یہ گولی چلاتے ہیں، ان کو ہم اکٹھے نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن دوسرے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم پر جب کوئی جمع ہوتا ہے تو وہاں ایسے جواز نہیں ہوتے، تو وہ ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل تحریک انصاف کے لیے، اور تحریک انصاف کے لوگ ہی اس ماحول کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں، ساری محنتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اب میں نے جب بات کی رہنماؤں سے، میں نے کہا کیا آگے کس طرف معاملہ جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ صرف اپنے قائدین کو کہیں کہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس یا تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت تحریک اور مذاکرات کے حوالے سے فیصلہ کرنے میں بااختیار ہے، وہ جو فیصلہ کرے اس فیصلے پر ہم عمل کریں گے، بلکہ پھر آپ ٹویٹ بھی کروائیں۔ یہ 4 نومبر کا ٹویٹ ہے جی عمران خان صاحب کا، یہ آپ ٹویٹ دیکھ لیں۔ اس ٹویٹ میں عمران خان صاحب کا جو جملہ ہے وہ آپ پڑھ لیں، تفصیلی ٹویٹ ہے، لیکن جو آخر میں انہوں نے جملہ تحریر کیا ہے اس جملے میں خان صاحب فرماتے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے فیصلہ ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اتحادی محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کریں گے، ان کو انہوں نے اختیار دے دیا۔ 4 نومبر کا ٹویٹ ہے۔ جب اس فیصلے کے اختیار کے تحت، اور یہی بات علیمہ خان صاحبہ نے کئی بار خود صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کی، یہی بات چند دن پہلے سہیل آفریدی صاحب نے کی۔ انہوں نے کہا کہ جی میں ایک کارکن ہوں، فیصلہ تو یا تو عمران خان نے کرنا ہے یا تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی قیادت نے، جن کو عمران خان صاحب نے اختیار دیا ہے تحریک چلانے کا، یا مذاکرات کا حکومت سے، تو وہ فیصلہ کریں گے، اور وہ جو فیصلہ کریں گے بطور کارکن میں اس پر عمل کروں گا۔ ہو گیا۔ اسی اختیار کے تحت انہوں نے فیصلہ کر دیا 20 اور 21 دسمبر کی قومی کانفرنس میں کہ قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے، نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے، باقی مطالبات بھی انہوں نے رکھے۔ ابھی اعلامیہ کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی یہ کون ہوتے ہیں مذاکرات کرنے والے، تو اس پر پھر تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو اس ڈیڈ لاک سے ملک کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے، ہم تحریک بھی چلا سکتے ہیں، جتنے جوگے ہیں ہم تحریک چلائیں گے، مذاکرات کا راستہ، مذاکرات کے دروازے ہم جمہوری لوگ ہیں بند نہیں کریں گے۔ اگر حکومت ہم سے مذاکرات کرنا چاہے گی، بیٹھنا چاہے گی، تو کمیٹی بنائیں گے، بیٹھ جائیں گے، پھر دیکھیں گے ٹی آرز طے ہوں گے، کس مدے پر حکومت بات کرنا چاہتی ہے، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن سرے سے ہم یہ انکار نہیں کریں گے کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں، نہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرے، جو کہ عمران خان کی ڈیمانڈ ہے نا کہ میرے ساتھ تو آرمی چیف مذاکرات کرے۔ اب جس سے مذاکرات کرنے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ میرے پاس آ کر جیل میں میرے ساتھ مذاکرات کرے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس طرح کوئی ہماری سخت شرط نہیں ہے۔ تو پھر اس میں ہوتا کیا، یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے؟ پھر لامولا عمران خان صاحب کے ساتھ یہی ہوگا نا کہ تھک ہار کے اطاعت والے کہیں گے ٹھیک ہے جی، اگر آپ اپنے فیصلے پر، اپنی زبان پر پہرا نہیں دے سکتے، آپ اپنی زبان کے ہی نہیں ہیں، تو آپ کے ساتھ کون چلے گا؟ ہمیں کچھ کہتے ہیں، کسی اپنی بہنوں کے ذریعے کوئی پیغام دیتے ہیں، دیگر لیڈرشپ کو کچھ کہتے ہیں، ہم ایک ماحول تیار کرتے ہیں، آپ اس ماحول کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں، تو پھر ہم آپ کے لیے استعمال کیوں؟ پھر مائنس عمران خان یا مائنس تحریک انصاف پھر باتیں آگے بڑھ سکتی ہیں، پھر یہ لوگ پی ٹی آئی سے الگ ہو سکتے ہیں، کیونکہ چند بڑے فیصلوں جو انہوں نے کیے اس پر پی ٹی آئی نے پہرا نہیں دیا، ان سے مکر گئے وہ۔ بہرحال آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کیونکہ ایک بڑی عوامی طاقت ہے، یعنی پاپولیرٹی ان کے پاس ہے، ہاں طاقت نہیں ہے، عوام ان کے لیے نہیں نکل رہے ان کی غلط حکمت عملیوں کی وجہ سے، تو اس کی وہ مجبوری شاید تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی لیڈرشپ کی ہو، ورنہ عمران خان صاحب اور ان کے قریبی ساتھی اور ان کے اہل خانہ مائنس عمران خان پر تلے ہوئے، پی ٹی آئی سے مائنس عمران خان، تحریک تحفظ پاکستان سے مائنس عمران خان، قومی اسمبلی سے مائنس عمران خان، سیاست سے مائنس عمران خان، اور کتنا یہ لوگ عمران خان کو مائنس کروائیں گے ان غلط فیصلوں کی وجہ سے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اچھا جی، سندھ میں
پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تقریباً 17 سال. ان 17 سالوں میں وہ عرصہ نکال لیں جو نگران حکومتوں کا، باقی پیپلز پارٹی رہی، ابھی بھی ہے. ان دنوں سندھ میں وزیر جو ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ وہ اضلاع میں جا کر کھلی کچہریاں کریں، لوگوں کے مسائل سنیں اور ان کو حل کریں. اور وزیروں کو بھی، یعنی اگر کوئی لاڑکانہ سے تعلق رکھنے والا وزیر ہے تو وہ لاڑکانہ نہیں جائے گا، وہ جامشور ہو جائے گا. اور میرپور خاص کے وزیر ہیں تو ان کو شکارپور بھیجا گیا. اسی طرح مختلف الگ الگ اضلاع میں لوگوں کو بھیجا گیا. اب اس میں ایک چیز یہ کیوں کیا جا رہا ہے میں اس پر بات کروں گا، پھر اس میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں. کیونکہ اب آگے بلدیاتی انتخابات کا سال سندھ میں آ رہا ہے. 2 حصوں میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، ایک 2022 میں ہوئے تھے سیلاب سے پہلے، اور باقی سیلاب کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہوئے تھے، یا 23 میں ہوئے تھے سیلاب کے کچھ عرصے کے بعد. تو یہ اب 26 جو ہے وہ نئے بلدیاتی اداروں کی طرف صوبہ جا سکتا ہے. نئے انتخابات کے ذرا مرحلہ وار 2-3 مرحلوں میں انتخابات ہوتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی پارٹی کے جو وزراء تھے صوبائی کابینہ اور تمام اضلاع سے پیپلز پارٹی کے جو بلدیاتی نمائندے تھے ان کا ایک اجلاس بلایا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب ٹکٹس جو ہے نا وہ کارکردگی کی بنیاد پر ملیں گے. آپ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کارکردگی دکھائیں، جن کی کارکردگی بہتر ہوگی وہ کنٹینیو کریں گے، اور جن کی شکایت ہوگی، جن کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی وہ کنٹینیو نہیں کریں گے. اسی سلسلے میں اب وزراء کو بھیجا گیا کہ وہ جائیں، جا کر دیکھیں کہ کیا رد عمل ہے لوگوں کا. کھلی کچہری کا مطلب ہوتا ہے پبلک پلس، لوگ کیا سوچتے ہیں. تو پبلک پلس اچھی نہیں آ رہی، یعنی وزراء کی بھی شامت، بلدیاتی نمائندوں کی بھی شامت آئے گی اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے فیصلے پر قائم رہے. کل لاڑکانہ میں کھلی کچہری تھی، وہاں پر لوگوں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے. امن و امان کی صورتحال، رہزنیاں، ڈکیتیاں، اور جو سوک ایشوز ہیں، شہری مسائل ہیں. اب لاڑکانہ کو تو ایک ماڈل سٹی ہونا چاہیے. لاڑکانہ میں کھلی کچہری لگانے کے بجائے مراد علی شاہ صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، فریال تالپور صاحبہ، یہ دوسرے صوبوں کے لوگوں کو بلائیں، یا کم از کم اپنے صوبے کے دیگر اضلاع کی انتظامیہ کو بلائیں کہ دیکھیں جس طرح کا لاڑکانہ ہے ہمیں اس طرح کے باقی شہر چاہیے. لیکن لاڑکانہ کے لوگ، المیہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر کہہ رہے تھے کہ جی گٹروں میں ڈھکن نہیں ہے، کئی علاقوں میں سڑکوں پر پانی پڑا ہوا ہے، کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بدامنی ہے، واٹر سپلائی کا پانی نہیں آتا، لوڈ شیڈنگ ہے. تو یہ سارے مسائل. شکارپور میں ذوالفقار شاہ کھلی کچہری لگا کر بیٹھے تھے، وہ ویڈیو بڑا وائرل ہوا ہے. آغا ذوالفقار پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما ہیں، اور ان کے بھائی ڈاکٹر آغا جاوید مرحوم جو ہیں، جنہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، یعنی جب محترمہ پر حملہ ہوا تھا 18 اکتوبر کا، تو اس کے بعد محترمہ شہید کے خلاف ارباب غلام رحیم جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے نامناسب الفاظ کہے تھے. تو جب محترمہ شہید ہو گئی، 2008 کے انتخابات ہو گئے، اسمبلی بنی، ارباب اسمبلی میں آ رہے تھے ارباب رحیم صاحب، تو ایک نجالے نے ان کو جوتا مارا تھا، آغا جاوید. اور آغا ماجد پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے بھائی آغا ذوالفقار، انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر نا تھوڑی دیر کے لیے کچھ چند 1-2 منٹ کی تقریر کی یا سوال کیا. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میں بیمار تھا، میں اسپتال سے آیا ہوں شکارپور کے، اور ہسپتال کے جو بسترے ہیں ان کا اتنا برا حال ہے، جس پر میں لیٹا ہوا تھا، جن پر آپ اپنے کتوں کو نہیں لٹا سکتے. یہ ویڈیو وائرل ہے. اب ظاہر ہے یہ آج کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات چھپ نہیں سکتی، کوئی چھپائی نہیں جا سکتی. ایک جیالہ پیپلز پارٹی کا
اور وہ وہاں پر 2 وارڈز کے صدر ایکٹیوسٹ ہیں, یعنی یہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر نہیں گئے, آج بھی پارٹی میں ہے وہ. اسی طرح کی شکایتیں ملتی جلتی جامشوروں میں بھی ہوئی, بدین میں بھی ہوئی, ٹوٹو جام میں بھی ہوئی, ہر طرف. تو مجموعی طور پر جو ایک پبلک پلس گئی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس, وہ یہ ہے کہ لوگ خوش نہیں ہیں. لوگوں کے مسائل نہ صرف موجود ہیں بلکہ مسائل کا انبار ہے. اب یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر ہے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا یا جو اعلان کیا تھا, پالیسی دی تھی کہ اگلا ٹکٹ ان کو ملے گا جو کارکردگی جن کی بہتر ہوگی. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے پاس ظاہر ہے کوئی چارہ نہیں ہے. کئی چیزوں میں پیپلز پارٹی نے بہت بڑے کام کیے ہیں, ہیلتھ میں کام کیے ہیں, ایجوکیشن میں کیے ہیں, روڈ انفراسٹرکچر شہر ٹو شہر بہت اچھا ہوا ہے. لیکن شہروں کے اندر چھوٹے جو علاقے ہیں وہاں برا حال ہے. حیدرآباد بہت زبردست اپنا وہاں پر بہتر ہو گیا ہوا ہے, سکھر بہت اچھا ہو گیا ہوا ہے, لیکن دیگر کئی شہر ہیں جن کا حال اچھا نہیں ہے اور وہاں کے لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے دیکھتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا, پالیسی دی تھی, اس پر عمل کریں گے یا انہی لوگوں کو کنٹینیو کریں گے, یا ان کو ذرا ان کے اوپر سختی کریں گے ان کھلی کچہریوں کے بعد کہ جائیں اور لوگوں کو سرو کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.